بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 3 کا پہلا حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم کہانی نویسی یعنی کہانی کو لکھنے کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی ایس ایل اوز۔ آج کا ہمارا ایس ایل او ہے مضمون یا کہانی کے عناصر ترتیب کے ساتھ لکھ سکے۔ آج ہم سیکھیں گے کہانی نویسی یعنی کہانی لکھنا، اور ہم یہ سیکھیں گے کہ کہانی کی اہمیت کیا ہے اور کہانی لکھتے ہوئے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ نے کہانی تو سنی ہوگی، آپ نے اپنے دادا جان، دادی جان، نانا یا نانی جان یا اپنے والدین سے کبھی نہ کبھی کہانی ضرور سنی ہوگی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسان کی تاریخ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ہمیں بہت سے واقعات سنائے ہیں، ہم سے پہلے والی امتوں کے واقعات، انبیاء کے واقعات، فرشتوں کے واقعات اور شیطان کے بارے میں چند واقعات۔ لیکن ان واقعات کا ایک مقصد ہوتا ہے، یعنی ہمیں اچھائی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا۔ تو آپ نے بھی آئندہ ایسی اچھی کہانیاں سننی ہیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں، آپ کو برائی سے روکیں اور آپ کو اچھائی کی طرف لے جائیں۔ اب چلتے ہیں کتاب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کہانی نویسی کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ حکایت یا کہانی سننے اور سنانے کا آغاز یعنی ابتدا اس وقت سے ہے جب سے انسان نے بولنا سیکھا ہے۔ زمانے کی ترقی کے باوجود کہانی سننے اور پڑھنے کی دلچسپی اور روایت آج بھی موجود ہے۔ قصہ، کہانی، حکایت یا داستان کو آج بھی چھوٹے بڑے شوق سے سنتے اور سناتے ہیں۔ افسانہ، ناول، ڈرامہ، یہ سب کہانی کی ترقی یافتہ یعنی جدید صورتیں ہیں۔ جدید دور میں تحریری کہانیوں کے ساتھ دلچسپ تصاویر اور رنگین کرداروں نے کہانی کی دلچسپی مزید بڑھا دی ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو کہانیاں تھیں وہ اتنی دلچسپ اور رنگین نہیں تھیں جیسا کہ آج کل ہیں، اور آج کل تو ہم یوٹیوب پہ اور انٹرنیٹ سے بھی کہانیاں ڈاؤن لوڈ کر کے ہم سن سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اچھی اور قرآن کی اور انبیاء کی اور صحابہ کی اور خاص طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی کہانیاں اور واقعات پڑھتے ہوں گے۔ کہانی نویسی کو جاننے کے بعد اصل چیز ہے کہانی تحریر کرنے کے اصول، یعنی جب آپ خود کہانی لکھنا چاہیں تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آیا کہانی لکھنا ایک مضمون لکھنے ہی کی طرح ہے، یا کہانی لکھنے کا انداز ایک عام مضمون لکھنے کے انداز سے مختلف ہوتا ہے؟ جی ہاں، یاد رکھیں کہانی تحریر کرنے کے کچھ اصول آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو گھر کا کام بھی انہی اصولوں کے بارے میں دیا جائے گا، لہٰذا آپ نے یہ اصول اچھی طرح غور سے اور پورے دھیان سے سننے ہیں تاکہ آپ گھر کا کام بھی اسی طرح اور بہترین طریقے سے لکھ سکیں۔ کہانی تحریر کرنے کا پہلا اصول ہے کہ کہانی ہمیشہ زمانے ماضی میں لکھی جائے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں۔ یعنی جب آپ کوئی کہانی سنائیں تو آپ یوں کہیں،
ایک بار ایسا ہوا، یا بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک کا ایک بادشاہ تھا، یا کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ اب آپ نے اگر غور کیا تو یہ تینوں جملے زمانے ماضی کو بتا رہے ہیں اور گزرے ہوئے زمانے کو بتا رہے ہیں۔ یہ ہے کہانی کا پہلا اصول۔ کہانی لکھنے کا دوسرا اصول ہے کہانی کے لیے کرداروں کا انتخاب موزوں ہو، یعنی مناسب ہو۔ یعنی آپ کہانی میں جس کردار کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اس کا کردار اور اس کا انتخاب اور اس کا وقت اور مقام بھی موزوں اور مناسب ہونا چاہیے، جو کہانی سے میل کھاتا ہو۔ تیسرا اصول ہے واقعات کی ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی جو واقعہ پہلے ہوا اس کو پہلے، جو بعد میں ہوا اس کو بعد میں لکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک واقعہ وہ پہلے ہوا ہو اور آپ اس کا ذکر کہانی میں بعد میں کریں، یا ایک واقعہ جو بعد میں ہوا آپ کہانی میں اس کا ذکر پہلے کر لیں۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے واقعات کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگلا اصول ہے کہانی کے اختتام پر اخلاقی سبق یا نتیجہ ضرور تحریر کیا جائے، یعنی جیسے ہی آپ کہانی لکھیں اور کہانی ختم ہو اور کہانی مکمل ہو جائے تو کہانی بغیر اخلاقی سبق کے یا بغیر نتیجے کے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیشہ کہانی کے اختتام پر آپ نے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق، کوئی نہ کوئی نتیجہ یا کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور بتانی ہے جو آپ کی کہانی سے سمجھ میں آتی ہو۔ اس کے علاوہ ایک اصول اور بھی ہے جو کہ کہانی کے آغاز کے بارے میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہانی کا آغاز دلچسپ اور دلکش ہو۔ یعنی جب آپ کہانی کا آغاز کریں تو کہانی شروع ہی سے اتنی دلچسپ ہو کہ اس کہانی کو پڑھنے والا ضرور اس کو مکمل کرے، اور جب تک وہ پوری کہانی پڑھ نہ لے وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ اور آخری اصول ہے کہانی نہ زیادہ مختصر ہو اور نہ طویل، یعنی کہانی بالکل مختصر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ 2 لائن یا 3 لائنوں میں ختم ہو جائے، اور نہ کہانی بہت طویل ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا اس سے اکتا جائے۔ تو یہ ہے وہ کہانی تحریر کرنے کے اصول کہ اگر آپ ان کا لحاظ رکھیں گے اور کہانی تحریر کرتے ہوئے ان اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کی کہانی یقیناً ایک عمدہ اور بہترین کہانی ہوگی۔ اب جب کہ آپ نے کہانی کے اصول سیکھ لیے ہیں، اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف اور آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام۔ گھر کا کام آپ کی کتاب میں سوال نمبر 6 ہے، اور سوال نمبر 6 کیا ہے؟ درذیل عنوان پر کہانی لکھیے، اور عنوان کیا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی اگر آپ اچھا کام کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر آپ برائی کریں گے تو اس کا نتیجہ برا ہوگا۔ تو آپ نے اس عنوان پر ایک کہانی لکھنی ہے، لیکن کہانی لکھتے ہوئے آپ نے اصول یاد رکھنے ہیں، اور ہم نے جو آج اصول پڑھے ان 5 اصولوں کا آپ نے پاس رکھنا ہے، اور اسی کے تحت آپ نے یہ گھر کا کام کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ کہانی نویسی کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور کہانی لکھنے کے اصول بھی آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیے ہوں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔